اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ جنرل فیض حمید کے بعد اس کے دوران تفتیش جو اہم شواہد اداروں کے ہاتھ لگے ہیں، ان کی بنیاد پہ عمران نیازی بہت جلد اسی مہینے میں ہی فوج کے حوالے ہو جائے گا۔ اور جو سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے نا فوجی عدالتوں کا، اس کا بھی آپ کو میں ایڈوانس ہی بتا دیتا ہوں، ججوں کی پوزیشن دیکھ کے، ججوں کا موڈ دیکھ کے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے۔ کیونکہ اگر ان عدالتوں کو سپریم کورٹ ختم کرتی ہے تو پھر کلبھوشن کو بھی آرمی کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا ہے، پھر وہ بھی صاف بچ جائے گا، کیونکہ یہ پوری دنیا کا قانون ہے۔ جب کوئی بھی سویلین فوج پہ اٹیک کرتا ہے نا تو اس کا کیس پھر فوجی عدالت میں ہی چلتا ہے۔ یہ پاکستان کا نہیں، پورے ورلڈ کا، پوری دنیا کا ایک ہی قانون ہے۔ تو اس کے تحت 5-7 کی اکثریت سے فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ سے آرمی کے عدالتوں کے حق میں۔ اس کے فوراً بعد عمران نیازی کو حوالے کر دیا جائے گا آرمی کے، اور وہاں پہ اتنے پکے پروف موجود ہیں نا کہ جو سزا فیض حمید کو ملے گی، جو سزا کور کمانڈر لاہور کو ملے گی، وہی سزا عمران نیازی کو ملے گی، بلکہ اس کو ہو سکتا ہے ان سے زیادہ ملے، کیونکہ ماسٹر مائنڈ یہ ہے۔ اور اس کے پیچھے کون سی طاقتیں تھیں؟ وہ عالمی طاقتیں تھیں جنہوں نے اس کو فنڈنگ کر کے اس کو 30 سالوں میں 40 سالوں میں تیار کر کے فوج کے مد مقابل کھڑا کر دیا تھا، وہ طاقتیں تھیں۔ لیکن میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ پاک ملک کو بچائے گا اور انشاءاللہ فوج پاکستان کو بھی بچائے گا۔ اور یہ جو عدلیہ کے اندر گند مچا ہوا نا، غلیظ ججوں نے جو گند مچایا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد سے ہی صاف ہوگا۔ اس طرف بھی ہم آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ نے غیب سے مدد کی۔ ایک طرف آفریدی آ گیا جج، اور دوسری طرف آئینی بینچ کا جو جج بنا ہے وہ بھی بالکل 100% ایماندار بندہ ہے۔ ایماندار ججوں کے میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ جو ٹراؤٹ ہیں، عالمی طاقتوں کے سہولت کار ہیں، ٹراؤٹ بکاؤ جج ہیں، ان کو میں رکھتا ہوں اپنے جوتے کی نوک پہ۔ میں ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ پاک سے ڈرتا ہوں۔ 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں ہے وہ باہر تو ہو نہیں سکتی، تو پھر ڈرنا کیا۔ یہ جو 2 نمبر شاہ بنا ہوا ہے، شاہ کا میں بہت دل سے احترام کرتا ہوں، کیونکہ قابل احترام ہستیاں ہوتی ہیں شاہ جو ہوتے ہیں، لیکن سچے اور کھرے شاہ۔ یہ جو 2 نمبر شاہ ہوتے ہیں نا، جو بکاؤ شاہ ہوتے ہیں، جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو امریکہ کا دورے کر کے آتا ہے، یہاں آ کے کتے کی طرح بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، میں اس کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، جو اکھاڑنا اکھاڑ لیں۔ میں صرف حق بات کرتا ہوں۔ 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں ہے باہر آ نہیں سکتی، تو پھر حق بات کہنے سے ڈرنا کیا۔ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے۔ یہ اس وقت تک حلال ہماری کمائی ہو سکتی، ہماری انکم حلال ہوتی ہے جب تک ہم عوام کو 100% سچ دکھائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، اس میں اتنا سا بھی جھوٹ شامل نہ کریں، اپنے ویوز لینے کے لیے اس میں فراڈ شامل نہ کریں، جھوٹ شامل نہ کریں، پھر تو ہو گئی وہ
ہمارے لیے بھی حلال اور ہمارے بچوں کے لیے بھی حلال. اگر اتنی سی خبر ہے اس کو بڑھا چڑھا کے اتنا بڑا کر کے پیش کیا، جھوٹ شامل کیا، مسالے شامل کیے، وہ حلال نہیں حرام ہوگا. وہ پھر بچے بھی کل جوتا ہاتھ میں پکڑ کے ہمارے لیے کھڑے ہوں گے. جیسے یہ ہو رہا ہے صابر شاکر کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کیا نام ہے احمد میر کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اسی جیسے وہ جو کئی ہے عمران ریاض اس کی، یا یہ شہباز گل ہو گیا جس کو بیویاں بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، ان کے منہ پہ جوتا مار کے چلی جاتی ہے. یہ اوقات ہو جاتی ہے پھر آرام کھلانے کی اور آرام کھانے کی اور بچوں کے جسم میں آرام داخل کرنے کی. پھر ان کا احترام نہ گھر میں رہتا ہے نہ گھر سے باہر رہتا ہے. ان کی بیویاں بھی ان کو جوتے مارتی ہیں، ان کی اولاد بھی ان کو جوتے مارتی ہے. تو ابھی دیکھیں اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ پاکستان کو الحمدللہ T-35 طیارے مل گئے ہیں. یہ وہ جہاز ہیں جو ریڈار میں بھی نظر نہیں آتے ہیں اور جو صرف اور صرف 2 ملکوں کے پاس تھے پہلے. ایک نمبر 1 پہ تھے امریکہ کے پاس، نمبر 2 پہ تھے چائنا کے پاس. اب نمبر 3 پہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے پاس یہ جہاز موجود ہے. اور اب الحمدللہ ہم نے نہ صرف انڈیا بلکہ انڈیا تو بہت پیچھے رہ گیا، ہم نے روس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم نے فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم نے جرمنی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے انگلینڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم اب بہت آگے نکل گئے ہیں. یہ کیا ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ دعائیں دیں ہمارے حافظ صاحب کو، حافظ سید آصم منیر صاحب کو دعائیں دیں، اور نواز شریف فیملی کو دعائیں دیں جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے ملک کو اتنا ناقابل تذکیر بنا دیا ہے. اب انڈیا تو بہت دور کی بات ہے، خود امریکہ کے تھنک ٹینکس نے جو ان کا پینٹاگون کا ادارہ ہے ایک، اس نے جو تازہ سروے جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ وہ بیک وقت 10 ملکوں کے ساتھ لڑنے کی طاقت رکھتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس میں انسانی عمل دخل کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ جب چاہتا ہے نا، جس کو چاہتا ہے کمزور کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے طاقتور بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. جس کو میرا رب عزت دینا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے. تازہ مثال نواز شریف کی موجود ہے. کتنا میڈیا نے مل کے، پی ٹی آئی کا میڈیا نے مل کے، یوٹیوبروں نے مل کے اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے اس کی عزت رکھی. وہ دیکھ لیں آج بھی عزت دار ہے. اور جس کو اللہ نے ذلیل کیا، پوری دنیا کا میڈیا مل کے، یوٹیوبروں کا میڈیا مل کے بھی اس کو عزت نہیں دلا سکا عمران نیازی کو. وہ کل بھی ذلیل ہو رہا تھا، وہ آج بھی ذلیل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ذلیل ہوگا، کیونکہ وہ ملک کا غدار ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ڈاکٹر اسرار نے 25 سال پہلے کہا تھا، حکیم سعید نے 40 سال پہلے کہا تھا. اپنی پوری کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13 14 15، 3 صفحے ڈبل کرو تو دونوں سائڈ، نہیں تو 6 صفحے صرف اور صرف عمران نیازی کے اوپر ہی ہیں. تو اس کے بعد دیکھ لیں کس طریقے سے آج الحمدللہ پاکستان اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ اپنے جنگی جہاز بنا رہا ہے. یہ جو T-35 آئے ہیں نا، ان کی ٹیکنالوجی بھی انشاءاللہ بہت جلد پاکستان منتقل ہو جائے گی. یہ اس میں پوری زندگی پاکستانی قوم یاد رکھے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، چائنا کا ساتھ نہیں چھوڑنا. چائنا ہمارا وہ دوست ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں اس طرح پاکستان کا ساتھ دیا جس طرح ایک پڑوسی کا حق ہوتا ہے. صحیح دوست ہوتا ہے وہ جو مشکل وقت میں ساتھ دے. ہر مشکل وقت میں چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. چائنا کا ساتھ دیں. امریکہ غدار ملک ہے، اسرائیل غدار ملک ہے، انڈیا غدار ملک ہے، یہ انہوں نے نہیں ساتھ دینا ہے. ہاں، آج اگر دوبارہ حکومت آ جاتی ہے کسی اور کی،
اب انڈیا بھی اپنے لیول پہ آ گیا ہے، انڈیا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بھائی ہم اچھے پڑوسیوں کی طرح رہ سکتے ہیں، پاکستان ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے، پاکستان کو ہم اب ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیں انڈیا کس طرح تنہا رہ گیا ہے کہ نیپال بھی آ گیا ہے اس کو چھوڑ کے چائنا کے بلاک میں، سری لنکا آ گیا چائنا کے بلاک میں، اس کے جتنے بھی پڑوسی تھے نا سب آ گئے ہیں چائنا کے بلاک میں۔ اس وقت اگر کوئی ورلڈ طاقت ہے تو وہ چائنا ہے۔ امریکہ بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ امریکہ کو دیکھیں، اللہ کی پکڑ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم نے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے تو فلسطینیوں کو مارا، جلایا، ان کے گھروں کو جلایا، ان پہ آگ لگانے والے بم پھینکے، تو اللہ نے پھر ہلکی سی ایک چنگاری لگائی تو جس کو پورا کہہ رہے تھے نا سپر پاور ہے، سپر پاور پوری کی پوری مل کے بھی نہیں اس آگ کو بجھا سکی، تو پھر کس چیز کے سپر پاور؟ سپر پاور وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اللہ پاک، وہ ہے سپر پاور، اس سے بڑھ کے کوئی سپر پاور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس نے بتا دیا کہ دیکھو تم سپر پاور نہیں ہو، میں سپر پاور ہوں۔ اس نے دکھا دیا کہ بھائی سپر پاور اس کو کہتے ہیں۔ پورے امریکہ کے وہ فائر فائٹر لگے ہوئے تھے نا، جن کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس ایسا کیمیکل ہے جو آگ کے اوپر چھڑکاؤ کرتے ہی آگ بجھ جاتی ہے، ہیلی کاپٹر 24 گھنٹے اس کے اوپر چھڑکاؤ کر رہے ہیں، آج 15 دن ہو گئے ہیں چھڑکاؤ کر رہے ہیں، نہیں بجھا سکے ہیں۔ ایک طرف وہ بجھا کے جاتے ہیں، دوسری طرف سے پھر ہوا کا رخ ادھر مڑ جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے بھڑک اٹھتی ہے۔ اب اس کے آگے والے شہروں میں بھی آگ کے پہنچنا شروع ہو گئی ہے، ان کو بھی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، 1 کروڑ آبادی کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اور امریکہ اتنا پیچھے چلا گیا ہے نا کہ اب وہ سپر پاور تو چھوڑ دیں، وہ اپنی معیشت کو بھی نہیں سنبھال پائے گا، اس کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ اس کا جو انکم کا ذریعہ تھا نا ہالی ووڈ، جہاں سے وہ فلمیں بنا کے پوری دنیا سے کمائی کرتے تھے، وہ جل کے خاک ہو گیا، کھرب پتی لوگوں کے گھر جل کے خاک ہو گئے۔ وہ اداکار جس نے مذاق اڑایا، طنز کیا کہ بھائی ہم فلسطینیوں کو اس طرح مار رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، ان کو آگے بھی نہیں چھوڑیں گے، آج وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہو گئے ہیں اس چیز کو دیکھ کے کہ یہ کیا عذاب ہم نے جو وہ کیا تھا فلسطینیوں کے ساتھ، اس کا عذاب ہمارے اوپر آ گیا اللہ کا۔ ایک طرف سے تو آگ نے ان کو پکڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے دیکھیں اللہ کی قدرت کے یہ ان کے اوپر ایک اور وبا بھی آ گئی ہے کہ برفانی طوفان آ گیا ہوا ہے، جس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا سارے سسٹم کو، ان کے شہروں کو، ان کی ٹریفک کو، ان کے ایئرپورٹس کو، ان کے مواصلاتی نظام کو، ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ الگ وبا، اس سے نمٹ نہیں پا رہے ہیں، تو آگ الگ ہے۔ ان کا دعویٰ تھا نا کہ ہمارے پاس کیلیفورنیا سے بھی منگوائے ہیں انہوں نے، یوکرین اس نے کیا نام ہے، کافی لوگوں نے اس کو اپنے فائر فائٹر بھیجے ہیں، اپنے جہاز بھیجے ہیں آگ بجھانے کے لیے، لیکن وہ سب مل کے بھی ناکام ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے، کیونکہ انہوں نے چیلنج کیا تھا میرے رب رحیم کو، رب کریم کو۔ وہ اگر رحیم ہے، کریم ہے، تو جلال بھی ہے اس میں۔ وہ اس کا وہ غصہ جب آتا ہے نا اللہ پاک کو، اس کے غصے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، پوری دنیا کو محفوظ رکھے۔ اس کا غصہ بڑا سخت ہوتا ہے، پھر اس سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دعا کیا کریں، استغفار کیا کریں کہ ہم سب کو اللہ اپنے غصے سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس ملک کے غداروں کو اللہ جہنم واصل کرے، اور اس ملک کے اور اس اسلام کے جو غدار ہیں نا،
اللہ ان کو دنیا میں بھی نیست و نابود کرے، نشان عبرت بنائے، اور آخرت میں بھی ان کو نشان عبرت بنائے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں، افواج پاکستان کے دشمن ہیں، ہماری ایجنسیوں کے دشمن ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنائے۔ اب انشاءاللہ افغانستان میں بھی جنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے، اللہ اس میں بھی ہماری افواج کو فتح عطا فرمائے، اور خوارج کو، فتنہ خوارج کو، اور فتنہ قادیانیت کو، اور فتنہ عمرانیہ کو اللہ یا تو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو صفحہ ہستی سے ہی نابود کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔